السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے پوائنٹ آف ویو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں سلمان رشید صاحب. بہت شکریہ سر کہ آپ آگے. تھینک یو سو مچ. آپ کی مہربانی. میرا تو سر لاہور کا بھی پکا پلان بنا ہوا تھا، ابھی تک ویسے ڈگمگے کہ وہ جو جس شادی میں آنا تھا وہ شادی انہوں نے کوئی سادگی سے کر کے کہا کام ختم کرو، پتہ نہیں کہاں سے راکٹ اور ڈرون اڑتے ہوئے آ رہے ہیں. مگر یہ کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کب میرا لاہور آنا ہوتا ہے. ویسے کوشش تو ہوگی کہ ہو سکتا ہے اس منتھ میں چکر لگے یا اگر مزید کچھ نہ ہوا. لیکن سر بہت سے ہم نے یہ بھی دیکھے کہ یہ جو اٹیک وغیرہ چلے ہندوستان پاکستان کی طرف سے، اس کے بعد میڈیا پہ بھی بہت سے لوگ آئے اور عجیب عجیب باتیں کی گئیں، اور ہمارے یہاں سے بھی کئی اور بھارت سے بھی کئی جگہ پہ. ایسے ہی آپ سے بھی ایک میرا بھی تھوڑے دیر پہلے جو ذکر ہو رہا تھا ادھر سے اسامہ بن لادن سے ہی شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے اسامہ بن لادن جو ہے وہ آئی ایس آئی سے چھپتا پھر رہا ہے، میں نے سنا. لیکن یہ کہ پاکستان نے جو یہ لوگ بٹھا کے رکھے ہیں، چاہے وہ حافظ سعید ہو، چاہے وہ مسعود اظہر ہو، یا جتنے بھی یہ ٹیڑے میڑے جو ہم نے انمول رتن رکھے ہوئے، سر اس کے ہوتے یہ اٹیک تو پھر دوبارہ بھی ہو سکتا ہے بھارت کی طرف سے یا کسی اور طرف سے، کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ غلط لوگ ہیں نا جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. جی دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. خالد احمد اور شیکھر گپتا جو ہیں نا انڈیا کے، انہوں نے جب خالد فوت ہوئے ہیں، میں تو انہیں مرشد کہتا تھا، میرے تو پیر تھے خالد، اور میں تو بہت ایموشنلی ان کے ساتھ اٹیچ تھا، اور میں ایموشنل ہو جاتا ہوں خالد کی بات کرتے ہوئے. شیکھر گپتا نے ان کی جو اوبیچری لکھی نا، اس میں لکھا تھا دا مین ہو کوڈ لک انٹو دا فیوچر. یہ کوئی جب منموہن سنگھ تھے نا پرائم منسٹر انڈیا میں، تو پرامن انسان تھے، پیارے آدمی تھے، اپنے کیمل پور کے اٹک کے رہنے والے تھے، گائے بگال کے. تو میں نے خالد سے ایک بار پوچھا، میں نے کہا یہ اب منموہن سنگھ ہیں، بہت ہی انسان ہیں، تو کیا ہم امن کی بات نہیں کر سکتے؟ خالد نے کہا فوت ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے وہ دیکھ لیجئے کہ وہ آگے دیکھتے تھے، بہت آگے. کہنے لگے کہ دیکھو، یہ جب تک کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ انہوں نے یہ اپنا ٹیرر جو بنائی ہوئی ہیں نرسریز، وہ جب تک یہ ختم نہیں کریں گے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، امن نہیں ہو سکتا. اور مجھے خطرہ ہے، یہ خالد کے لفظ ہیں، وہ دیکھ لیجئے کہاں تک دیکھتے تھے. وہ کہتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ اگر ہم نے خود نہ ختم کیے تو باہر سے کوئی ختم کرنے آئے گا. تو یہ جو ابھی ہوا ہے، انڈیا نے جو بھی کچھ کیا ہے، اور جو پلوامہ میں پہلے کیا تھا، وہ تو کوشش تو ان کی یہی تھی نا کہ جی ہم یہ ختم کر لیں. وہ ختم نہیں کر سکتے، پاگل سادہ لوگ ہیں بیچارے. لیکن سر ہم نے بہرحال ان کو رکھا ہوا کیوں ہے؟ ابھی جیسے اسامہ بن لادن، ہم نے 10 سال اسامہ بن لادن کو ہم نے یہاں رکھا، اور اب کچھ لوگ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو چھپ رہا تھا، وہ تو یہ کر رہا تھا. لیکن یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. مگر یہ ضرور ہے کہ اسامہ بن لادن کو بھی ہم نے 10 سال رکھا، اس کے بعد امریکہ نے اس کو نشانہ بنایا. تو اتنے سال حیرت کی بات ہے کہ امریکہ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ یہاں پر موجود ہے، اور ابھی جو باقی کے ہم نے یہاں پہ جمع کر کے رکھے ہوئے، تو وہ بھی سر ہمیں نقصان تو ہم ہی کو ہو رہا ہے نا زیادہ. نقصان تو سراسر پاکستان کا ہے، لیکن وہ ہمیں نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹینیبل نہیں ہے. یہ جو ہمارا کام ہے، یہ ہم کتنا عرصہ اسے اس طرح سے سسٹین کر لیں گے؟ یہ آخر کار ہمارے ہی منہ پہ آ کے پھٹے گا، نہیں چل سکتا. بالکل ایسے ہی ہے سر، لیکن پتہ نہیں یہ سمجھ کیوں نہیں پا رہے. مگر سر ابھی جو ایک کہہ لیجئے کہ لوگ جو باقی طرف دیکھ رہے تھے، عمران خان کی سائٹ پر، بلوچستان، کے پی کے سب چیزیں ایک دم لوگ بھول گئے، اور صرف بھارت کی طرف دیکھا جا رہا ہے. تو اس میں فائدہ کس کا زیادہ ہوا ہے، بھارت کا یا پاکستان کا؟ پاکستان فوج کا. اٹینشن جو ڈائیورٹ ہوئی ہے. دیکھیے، جب ہمارے جرنیلوں نے جب عمران خان کو ٹھڑ کرایا نا، تو پنجابی جو کہ پاک فوج کی پوجا کرتے تھے ہمیشہ سے، وہ بھی پاک فوج کے خلاف ہو گئے. لیکن
مودی صاحب نے یہ جو بونگی ماری ہے نا، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم پاک فوج زندہ باد، جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں. میں بھی پاک فوج کے نعرے لگاتا ہوا. کل لبرٹی سے گزرا، وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے نعرے لگا رہے تھے. میں نے بھی گاڑی روک کے وہاں پہ شیشہ کھول کے میں نے بھی پاک فوج کے خوب نعرے لگائے. آخر کار میں بھی پرانا فوجی ہوں، مجھے بڑا فخر ہے کہ پاک فوج کی دوبارہ عزت اور ساکھ جو ہے وہ بڑی. مودی کو ایک بار بے شک اور کر لوے، ہماری ساکھ اور بڑھنی چاہیے پاک فوج کی. کیونکہ سر اپنے لوگ تو ناراض تھے، اور ابھی بھی سر کتنے دن یہ تو کہنا چاہیے کہ ان کے فیور میں ہی چلا گیا ایک طرح سے، لیکن پھر بھی سر کتنے دن یہ چیز رہے گی؟ بعد میں تو لوگ پھر اسی جگہ آ جائیں گے نا کہ کہاں کہاں پہ. اچھا انہوں نے سوشل میڈیا بھی کھول دیا سر. مزے کی بات یہ ہے، یہی سوشل میڈیا جو بڑا خطرناک ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، 2 سال سے بند کیا ہوا تھا، یہ بھارت کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہی سوشل میڈیا کیسے کھل گیا؟ وہ میری ایک دوست ہے، اس دن آئی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی کہ یہ انہوں نے اس لیے کھولا ہے کہ ہم انڈیا والوں کی ٹرولنگ کریں. تو اپنے کو تو ٹرولنگ آتی ہی نہیں بھائی، ہم تو نہیں کر سکتے. ہمارے تو یار دوست ہی ہیں پار امرتسر جلندھر میں، بڑے پیارے یار دوست ہیں، رشتہ دار ہیں اپنے، تو ہم سے تو ٹرولنگ نہیں ہوتی. سر ہمارا بھی ایسا ہی ہے، لیکن پتہ نہیں سب سے پہلے بند میرا ہی کیا تھا انہوں نے. ان کو پتہ نہیں مجھ سے کس بات کا خطرہ تھا. حالانکہ میں تو کوئی ٹرولنگ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن پھر بھی سب سے پہلے میرا ہی جو ہے بلاک ہو گیا، اور اس کے بعد یوٹیوب بھی سب سے پہلے میرا ہی بند ہوا. جیسے کہتے ہیں بسم اللہ مجھ سے ہی کرتے تھے مودی جی ہر بات کی، سب سے پہلے اس کو بند کر دو، باقیوں کو بعد میں دیکھ لیں گے. لیکن بعد میں شاباشی بھی بڑی دی ہے ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہمارے لوگ جو سوشل میڈیا پر تھے، جس میں آف کورس میں نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا رول رہا ہے اس کو جیتنے میں. لیکن کہیں نہ کہیں سر نیوکلیئر ویپنز جو ہمارے ہیں، یہ نیوکلیئر پروگرام، اس کو بھی کوئی خطرہ تھا. سرگودا اور یہ تمام نام جو لیے جا رہے ہیں سرگودا ایئر بیس وغیرہ کا، کہ جہاں پر ڈرونز گرے ہیں، تو کیا کوئی خطرہ تھا کہ نیوکلیئر وار چھڑ جائے گی یا نیوکلیئر ویپنز جو ہے اس کو کوئی ڈیمیج ہو جائے گا؟ نہیں، نیوکلیئر دیکھیے سرگودا میں ہمارا کوئی نیوکلیئر ویپنز نہیں پڑے ہوئے، وہ اور جگہوں پہ پڑے ہوئے ہیں. انڈیا والے مجھے پیسے دیں، میں دس دیں گا کتنے کتنے رکھے انہیں. مذاق کر رہا ہوں کہ وہ سچ نہ سمجھ کے مجھے لینے آ جائیں کہ بھائی تو کدھر سے بتائے گا. تو دیکھیے وہ تو ہمارے جو ایسٹس ہیں ایئر فورس کے، ان کو نقصان دینے کے لیے انہوں نے کوشش کی. لیکن وہ اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جیسے یہ اپنا ٹھوکر نیاز بیگ پہ ہم نے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے سال، جس کو یہ مارنے آ گئے تھے. ٹھوکر نیاز بیگ پہ بھی ہے. ایک پولیس آفیسر میرا دوست ہے، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے فون کیا تو وہ اویلیبل نہیں تھا. میں پوچھنا چاہ رہا تھا اس سے کہ یہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ کیا رکھا ہوا تھا، یا اور اسی قسم کی نا غریب سی جگہوں پہ. والٹن میں ریلوے کی ایک اکیڈمی ہے، ایک سول سروسز کی اکیڈمی ہے. پتہ نہیں ہے انڈیا والوں کو پتہ نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا چیز تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. مگر سر 4 دن تو بہت ہنگامہ رہا، اتنا زیادہ رہا کہ جب آخری دن جب پاکستان نے اٹیک کیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ سیز فائر ہو گیا، اس رات کو تو میں اپنے موبائل بند کر کے سوئی. میں نے کہا اگر اب کچھ بھی مار دیا کسی نے تو میں جاگنے والی نہیں ہوں. میں 4 دن جاگ کے میرا حشر ہو گیا تھا کہ کیا چل رہا ہے. لیکن سر کیا امریکہ کا رول آپ سمجھتے ہیں امپورٹنٹ ہے سیز فائر میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دونوں کنٹریز ویسے بھی مطلب کر چکی تھی، ایک دوسرے کی بینڈ بجا چکی تھی؟ بینڈ بجا دیے تھے. اور میرا خیال ہے کہ امریکہ تھوڑی سی ہمیں باہر سے ان پٹ چاہیے ضرور تھی، تو شاید اس لیے امریکہ تھوڑا ہمارے اس میں گیا، دونوں ملکوں کے فیور میں گیا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے میں تپڑ نہیں ہے. دیکھیے ہم کتنی جنگیں لڑ سکتے ہیں جی، اور کتنے دن لڑ سکتے ہیں. ہماری پیچھے کا ریکارڈ بھی اسی طرح کا ہے. ہم تو رل جاتے ہیں 4-6 دن ٹھس ٹھس کرنے کے بعد. تو یہ اچھا ہی ہوا ہے کہ یہ ہو گیا. اور اب یہ بیوقوفی ہو رہی ہے میرا خیال ہے انڈیا. آج میں اخبار میں پڑھتا ہوں، لیکن وہ اب تو وہ سٹیج آ گئی ہے کہ آپ کو یہی نہیں سمجھ آتا کہ آپ نے کس کی بات ماننی ہے کس کی نہیں. انڈیا کی پڑھے تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان والے خباثت کر رہے ہیں. میں ایک اخبار پڑھتا ہوں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو انڈیا نے گولہ باری شروع کی ہوئی ہے کشمیر میں اور فلاں جگہ. تو ان پٹ ہمیں باہر سے چاہیے لازمی.
اور چین ہو یا عرب اسٹیٹس ہوں یا امریکہ ہو, کچھ نہ کچھ تو کر کے روکنے کی ضرورت ہے. لیکن سر ابھی تو فی الحال کے لیے انہوں نے روک دیا ہے, لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ دونوں ہی اس میں ظاہر ہے کہ انوالو میں ہیں. ویسے تو خیر ہم بڑا کہہ رہے تھے کہ چائنا بھی ہمارے ساتھ ہے اور ٹرکی بھی ہمارے ساتھ ہے, ہم نے کئی کنٹریز کے نام بتائے, ان کنٹریز نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے, لیکن ہم نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو سر یہ اسی طرح کے تو نہیں ساتھ ہیں جیسے 71 میں ساتھ تھے, اور وہ کہتے تھے نا کون سا امریکہ سے کوئی ساتواں بیڑا آ رہا ہے. بیڑا, ہاں خدا کرے کہ واقعی میں ساتھ ہوں. اور دیکھیے جنگ, میں تو کہتا ہوں کہ جنگ نہیں کرنے کی ضرورت ہمیں, ہم بیٹھ کے پیار محبت سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں, اور کیوں نہیں ہم کر سکتے. وہ ایک تصویر ہے جب نواز شریف کی نواسی کی شادی ہو رہی تھی اور مودی صاحب تشریف لے کے آئے, تو وہ تصویر مجھے بڑی پسند ہے. وہ جس طرح یہ دونوں صاحبان میز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں, اس میں بڑی بردباری اور سمجھداری نظر آ رہی تھی اس تصویر میں. ہم کیوں نہیں ویسے ہو سکتے؟ ہم نے سر کیوں اس میں زیادہ رول تو ہمارا ہی ہے نا. ہم اگر یہ ٹیرر کیمپس چلاتے رہیں گے, مسعود اظہر کو حافظ سعید کو ہیرو بتاتے رہیں گے, تو پھر بھارت کیا, ہمارے ساتھ تو ایران بھی خفا ہے. وہ جمد اللہ ہے نا ایران میں, جو جس کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہیں. تو وہ جیسے خالد احمد نے کہا تھا بہت سال پہلے, شکر ہے میں نے نہیں کہا ورنہ ایسے ہی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا. خالد نے کہا تھا کہ یہ جب تک کہ ہم یہ اپنی نرسریز ڈسمینٹل نہیں کریں گے اور دوسرے ملکوں میں یہ کیا کہتے ہیں ٹیرر ایکسپورٹ کرنا نہیں بند کریں گے, تو ہمارے خطے میں امن نہیں ہو سکتا, شانتی نہیں آئے گی کبھی. سر کیا ہم کر سکتے ہیں ڈسمینٹل, یا ہم کرنا نہیں چاہتے؟ میرا خیال ہے ابھی تک سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کے جو کاسٹ کیا, وہ کاسٹ بینیفٹ کیا ہوتا ہے. وہ لفظ ایک جو بولتے ہیں یہ جو اکنامکس پڑھ کے آتے ہیں لوگ, کہ ہمیں یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ اس کی نفع نقصان کیا ہے. جو جن کو سمجھ آنا چاہیے ان بیچاروں کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ نفع نقصان کیا ہے. ہم کہ اگر ہم یہ ڈسمینٹل کر دیں, ہم کر سکتے ہیں, اگر ہم چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن وہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے, کیونکہ ہمیں پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا جب ہم یہ ڈسمینٹل کر دیں گے. سر 2019 میں تو ہم نے یہ کہا تھا نا کہ وہ 4 کوے اور 3 درخت گرا گئے, یا پتہ نہیں 3 کوے اور 4 درخت گرا گئے. اس بار تو ہم چلا کے بتا رہے کہ انہوں نے بندے مار دیے, ورنہ ابھی بھی شاید ہم کوے یا چیلیں ہی بتا رہے ہوتے. تو یہاں تک جا کے تو شاید ہمیں تھوڑا یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ معاملہ جو ہے وہ اب سیریس ہو گیا ہے, بہت سیریس. کیونکہ یہ ظاہر ٹیرر کیمپس جو ہیں انہی کے پیچھے ہے نا. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم پاکستان ملٹری پہ ایکشن کر رہے ہیں, یا ہم پاکستان کے کوئی ایٹمی پروگرام کو اڑا دیں گے, یا عام پبلک کو. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ جی جو آپ نے ٹیرر کیمپ یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, جو مدرسے وغیرہ اور اس طرح کے, ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس. کیا نہیں ہے نا. تو وہ جو بہاولپور میں جو انہوں نے بمباری جن پہ کی ہے, ایک شہر کے اندر اور ایک شہر سے باہر, میرا خیال ہے نیشنل ہائی وے 5 کے اوپر ہے وہ, جو کہ مسعود اظہر کا ایک بڑا اڈا تھا, انہی کو تباہ کیا ہے, یا یہ مریدکے میں. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جی مسجد شہید کر دی. بھائی جان اس مسجد میں ہو کیا رہا تھا؟ لال مسجد بھی تو اسی طرح کی تھی نا. یہ اب خطرناک باتیں ہیں, میں ڈرپوک آدمی ہوں, میں نہیں کرنا چاہتا. نہیں سر مت ڈریے سر, کچھ نہیں ہوتا. یہ مطلب میرا چینل میرے خیال میں مولوی نہیں دیکھتے شاید, اچھا چلو لیکن پھر مگر یہ ہے سر کہ بھارت جو ہے وہ اس حد تک تو میں ان کو سپورٹ سمجھتی ہوں کہ دینا چاہیے پاکستانیوں کو, کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا, جو ٹیرر کیمپ ہمیں ختم کرنے چاہیے تھے, جن لوگوں کو ہمیں اریسٹ کرنا چاہیے, ہم نہیں کر رہے, ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں خود بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. تو ہمارا وہی کام جو ہے وہ مفت میں جو ہے وہ اپنے ہی ڈرون شرون کے ذریعے بھارت کر رہا ہے, تو ہمیں تو ان کو الٹا شکریہ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم ناراض ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو سر ہمیں ایف اے ٹی ایف میں بھی پہلے بھیج چکی ہیں نا, ایک بار نہیں 4 بار گئے.
تو ابھی پھر کیا ہمارا ارادہ ہو رہا ہے FATF میں جانے کا؟ ہاں وہی خالد احمد والی بات کہ اگر ہم خود نہیں کریں گے تو باہر سے کوئی آ کے کر دے گا، اور وہ صحیح ہو گئی نا، انڈیا نے آ کے اب یہی کام کیا نا. لیکن سر یہ سیز فائر کتنے عرصے چلتا دکھ رہا ہے آپ کو؟ پتہ نہیں، مجھے روز میں صبح اٹھتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں کہ اچھا آج ہیڈ لائن جو ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جناب پھر جنگ فل سکیل چھڑ گئی، لیکن شکر ہے ابھی تک تو نہیں ہو رہی. لیکن میں تھوڑا سا شک میں ہوں، پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں. لیکن سر پہلے بھی تو ہم نے 4 جنگیں کی، خیر وہ تو ہم نے کشمیر پر کی تھی، لیکن پھر بھی سر وہ تو ہم کر کے دیکھ چکے ہیں. لیکن ابھی جو ہے امریکہ بھی بیچ میں ہے، اور ظاہر اب تو نیوکلیئر پاور ہونے کی بھی ایک وہ رہتی ہے نا کہ ایسا نہیں کہ ہم کوئی میزائل یا کوئی ایٹم بم چلا دیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی کہا گیا تھا نا کہ کسی ایسی جگہ پر بھی اٹیک یا کہہ لیجیے ڈرون گریں جہاں پر پاکستان کے نیوکلیئر پاور یا کہہ لیجیے جو بھی ویپنز ہیں وہ رکھے ہیں، تو ایسا نقصان تو ہو سکتا ہے. اس بار تو نہیں ہوا ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ خبر جھوٹی ہے، لیکن یہ کہ خطرہ تو ہے. ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کو کچھ نہیں ہوا، بالکل کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ نے جیسے کہا ہے یہ خطرہ تو بالکل ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ نہ ہی ہو، یہ جو کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ یا کوشش ہے جانے کی، یہ نہ ہو اور یہیں پہ کام تھم جائے اور بات چیت شروع ہو جائے. بات چیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو سر ہمارے یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے یہاں تو ٹیرر کیمپ ہے ہی نہیں، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں، ہم تو بہت معصوم لوگ ہیں. اور ادھر خواجہ آصف صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ بالکل ہی الٹا سٹیٹمنٹ دے کر آ جاتے ہیں، وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کو. خواجہ آصف مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ بات انہوں نے سچی اور کھری کر دی تھی جب انہوں نے کہا کہ جی تو ہم امریکہ کے کہنے پہ ہی تو ایکسپورٹ کر رہے تھے پچھلے 30 سال سے، اس سے پہلے برطانیہ کے کہنے پہ. وہ آپ نے اس کی شکل نہیں دیکھی، وہ جو زنانی ان کی کو انٹرویو لے رہی تھی، وہ ہکا بکا اسے 1-2 سیکنڈ کو مطلب وہ بالکل ششدر رہ گئی، اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے اب آگے سے کیا کہنا ہے. سر میں نے ایک مووی دیکھی تھی شیکسپیئر کے پلے کے اوپر بنی ہوئی تھی، عرفان خان اس کے اندر تھے، بڑے زبردست آرٹسٹ ہوا کرتے تھے بھارت کے. تو اس میں جو ڈان جو تھے، ان کے باس جو تھے، وہ ان کو کسی کو کہتے ہیں کہ پان کھایا کرو میاں زبان قابو میں رہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب خواجہ آصف صاحب کو بھی یہی کہنا پڑے گا کہ پان کھایا کرو زبان قابو میں رہتی ہے. مجھے ڈائلاگ بڑا پسند ہے اس مووی کا. میاں مقبول آپ کو ٹائم ملے تو دیکھیے گا. اچھا نہیں، میں کہتا ہوں خواجہ آصف بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، کم سے کم بات تو سچی کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے ہمارے کتنے سیاستدان ہیں جو سچی بات کرنے کی، جن میں تپڑ ہے، میں وہ دوسرا لفظ بولنے والا تھا. ہمارے یہاں تو ہم سارے کے سارے جھوٹے اور منافق ہیں. خواجہ آصف نے سچی بات کر دی ہے، میرا سلام ہے انہیں. بالکل. اور سر جب صحیح بات کریں گے تبھی تو اس کو ٹھیک بھی کریں گے، جب تک ہم مانیں گے ہی نہیں. یہی تو بات ہے، پہلے آپ کو ماننے کی ضرورت ہے، تب آپ ٹھیک کرنے کی طرف چلیں گے. ہاں آپ تو مان ہی نہیں رہے نا، پرابلم تو ساری یہ ہے. جب مان ہی نہیں رہے تو پھر صحیح کیسے کریں گے؟ تو وہ تو خواجہ آصف صاحب نے بڑی ہمت دکھائی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی یہ تو ہم کرتے رہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ جا کر انہوں نے کہا ہے. مطلب دوسرے انٹرویو میں یہ کہا اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو روکو، یہ آگے انٹرویو نہ دیں انٹرنیشنل میڈیا کو. یہ بات کی یعنی جو باتیں ہم لوگ بولا کرتے تھے اور ہمیں کہا جاتا تھا جی یہ دیکھو کیا بات کر رہے ہیں، تو وہ اب آپ کا کرنٹ ڈیفنس منسٹر وہی بات کر رہا ہے. بالکل. تو اس کا یہ مطلب ہے وہ سر. بات جی 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 نہیں، آپ جی بتائیے. نہیں آپ بتائیے. میں کچھ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خالد احمد جو ہیں نا فوت ہو گئے ہیں، لیکن یہ آج سے 35-40 سال پہلے بھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم بہت غلط طرف چل پڑے ہیں. اور ان کی جو کتاب ہے سلیپ واکنگ ٹو سرنڈر، ہر لائبریری میں ہے، پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں بھی ہے، پنجاب پبلک لائبریری میں، دیال سنگھ کالج کی لائبریری میں. اس میں یہی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نہیں کر رہے. اور اب خواجہ صاحب نے کہہ دیا، اب اس کے اوپر کسی کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دیش کے لیے
ایک کام کر کے دیش کے لیے بہتری کر رہے ہیں یا بدتری کر رہے ہیں. ہاں سر ہم تو ہر غلط بات کو صحیح کہہ کے ہر غلط بات کو ڈیفینڈ کر کے میرے خیال ہے ہم ملک کا برا ہی کر رہے ہیں, بھلا تو نہیں کر رہے کہیں سے بھی. پچھلے 77-78 سال میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جی ہم نے جو بھی کام کیا ہے نا وہ دیش کے لیے خراب کیا ہے. ایک شعر ہے, پڑھ کے سناؤں, مجھے نکالنی جی پڑے جی گی جی ڈائری. جی جی ضرور ضرور. یہ کسی کا شعر ہے, میں نے کہا یہ پاکستان, ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے یہ اپنے لیے. مجھے جو بھی دشمن جاں ملا وہی پختہ کار جفا ملا, نہ کسی کی ضرب غلط پڑی نہ کسی کا تیر خطا ہوا. یہ ایسے ہے کہ جیسے ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے نا وہ پاکستان کو ہم نے کوئی گھاؤ ہی لگانا ہے. ہاں وہ خواہ میں ہوں یا کوئی سڑک پہ چل رہا ہے یا فلانا ہے یا تفنگو ہے یا پتنگو ہے یا جو بھی ہے, ہم بالکل. سب اس دیش کو گھاؤ لگانے کے چکر میں ہیں. اور اگر کوئی ڈھنگ کی بات کرتا ہے تو اس باقی کے جو پیچھے بھی بڑے ہاتھ دھو گھاؤ, کے پڑ جاتے ہیں. جی بڑے گاؤں. ہاں جی, اور جو بڑے گھاؤ لگانے والے ہیں ان کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے. سر میں لے سکتی ہوں کیمرہ بند کر کے. ہاں یہ کاٹ دینا ویسے. ویسے وہ خالد احمد صاحب بیچارے ان کی ڈیتھ ہو گئی, ورنہ آپ نے ان کی جو باتیں بتائی ہیں تو مطلب ان کو آپ نے وہ بیچارے پکڑے جاتے, پھڑے جاتے جیسے بولتے ہیں نا کہ انہوں نے سب کہا ہے. ہاں یہ جو سلیپ واکنگ ٹو سرنڈر جب میں نے پڑھی نا تو میں گیا, نیوز ویک میں اس وقت کام کرتے تھے, میں نے کہا خالدہ آپ نے یہ اتنا کچھ لکھ دیا ہے تو آپ کو ڈر نہیں لگا کہ وہ کوئی لینے آ جائے گا آپ کو؟ تو کہنے لگے کہ یار میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڈھا ہے, کہیں لے گئے تو مر آ گیا تو پھر ہمارے پلے پڑے گا, تو شاید اس لیے نہیں. مجھے پتا ہے کہ لے کے نہیں جائیں گے, شکر ہے ان کو لے کے نہیں گئے, ورنہ ان کا غم مجھے تو خیر بہت ہونا تھا. اور سر میرے تو ایسے ایسے دوست ہیں نا انڈیا میں بھی کہ ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ آرزو کو لے تو نہیں جائیں گے, یہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے. تو دوسرے جس سے پوچھا تھا اس نے کہا نہیں لے بھی گئے تو 2 دن بعد خود ہی چھوڑ دیں گے, اتنا بولتی ہے ان کے کان سے خون نکل آئے گا جب وہ اس سے پوچھیں گے تو یہ کیا کرتی ہے, کہتے ہیں بتا کے ان کے کان سے خون نکل آئے گا, وہ خود ہی گھر چھوڑ جائیں گے اس کو. تو یہ تو سر میری ریپوٹیشن بنی ہوئی ہے یہاں پر. ہاں صحیح ہے. تو سر بہت شکریہ آپ نے آج جوائن کیا, اور آئی ہوپ کہ جلدی ہماری ملاقات ہوگی اور لاہور میں ملاقات ہوگی. میں ابھی بھی چکر میں ہوں کہ کوئی تھوڑا سا مجھے پتہ لگے کہ امن ہے تو میں نکل آؤں. تو امن ہے. بالکل ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. شکریہ. شکریہ.